ذرا پہلے تھوڑا ڈومیسٹک معاملات پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں، پھر ذرا تھوڑا سا یہ امریکہ کے ایشوز کو بھی دیکھتے ہیں. یہ جو مائنس عمران والا معاملہ ہے، یہ ہے تو بیسیکلی پی ٹی آئی کے اندر کا، آپس میں جھگڑوں پہ یہ پڑ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ابال سا آیا جو بیٹھ جائے گا، یا یہ بڑے جو ڈیپ فشرز ہیں اس جماعت کے اندر ان کی یہ عکاسی کرتا ہے، اور اب کیونکہ یہ منظر عام پہ آ گیا ہے تو یہ اس طریقے سے ختم ہی ہوگا اور اس کی جو نقصانات ہیں وہ پارٹی کو برداشت کرنا پڑیں گے؟ Firstly and foremostly, thank you very much for having me on the show. It's a pleasure being here. دوسرا بات، اب فشرز تو ہیں اور پی ٹی آئی میں یہ اب کے نہیں ہیں. یہ وہ آپ کو یاد ہوگا جس ٹائم پر ٹکٹ لینے کی بات آئی تھی، اس ٹائم سے لے کر اب تک یہ فشرز جو ہے وہ کور اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کسی گڑھے روڈ کے اندر گڑھا پڑا ہو، اس کو آپ مٹی سے پر کرنے کی کوشش کریں تو وہ پر نہیں ہوا کرتے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی غیر موجودگی میں، پارٹی کو اس طرح سے کوہیژن میں رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور اتنی سارے فیکشنز ہیں، ایک طرف تو علیمہ آپا فیکشن ہے، دوسری طرف بشرا بی بی فیکشن ہے، تیسری طرف علی امین گنڈا پور فیکشن کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ایک سیپریٹ فیکشن ہے. سو اتنے سارے فیکشنز ہوتے ہوئے سب کی اپنی اپنی پرائیورٹیز ہے. کسی کو کے پی کے کی گورننس اور کے پی کے جو بجٹس ہیں اس کی طرف مسئلہ پڑا ہوا ہے، کسی کو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، کسی کو اپنی پاور کا ایشو پڑا ہوا ہے، کوئی آگے آنا چاہتا ہے ایز اے بڑا لیڈر. سو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پارٹی کی کوئی ایک سمت ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایک سمت تھی نا تو وہ تب تک تھی جب تک یہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کی بات تھی. اب جیسے ہی سڑکوں کے اوپر احتجاج والی بات ختم ہو گئی ہے تو ایز سچ کوئی ایک ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی ہے. کیونکہ آج بھی اگر پی ٹی آئی سڑکوں پر نکل آئے تو ان کو وہ ریئیکشن نہیں ملے گا، اسپیشلی آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد، جہاں انڈیا اور پاکستان کا ٹاکرا ہوا اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ایون جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے اندر نارملی اس ٹائم اراؤنڈ وی نو ویو سین اٹ فار مینی ایئرس، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، کئی سالوں سے اس ٹائم کے اراؤنڈ بجٹ کے علاوہ کچھ اور ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا کہ بجٹ کے اندر کون لے دے کیسے کرے گا. لیکن اس بار آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بجٹ کی ڈسکشن بھی بڑی سائیڈ لائن ہو گئی ہے، بڑی سائلنٹ طریقے سے چلتی رہی ہے. یعنی جس دن میں نے اورنگزیب صاحب کا فائنانس منسٹر کا انٹرویو کیا تھا، اس دن بھی ایک ایسی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی، ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کئی چیزیں ادھر بھی شفٹ کرنی پڑی along with that. سو یہ وہ والا ٹائم ہی نہیں ہے جہاں ایک سمت کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف ورسز حکومت کیا جا سکے. پچھلا پورا سال اسی طرح سے رہا تھا جہاں ہم لوگوں کو گورنمنٹ ورسز پی ٹی آئی نظر آتا تھا. اپوزیشن نہیں، اپوزیشن کی کوئی جماعت امپورٹنٹ نہیں تھی، صرف پی ٹی آئی ایک اپوزیشن بن کے، تگڑی اپوزیشن بن کر سامنے تھی اور گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑی ہوئی تھی. اب ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی ہے تو کیونکہ ایک یونائٹنگ فیکٹر نہیں ہے، اور یہ یونائٹنگ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایجوٹیشن کا یونائٹنگ فیکٹر، اسپیشلی اپوزیشن میں. یہ جو یونائٹنگ فیکٹر ہے یہ اب اس وقت کوئی انڈیکیشن تو ایسی نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر آئیں. لیکن ناظر یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی انیکا ہی بات کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پہلی بات تو یہ کہ جو یعنی پہلے انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی جس میں ہمیں فتح حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد ایران اور اسرائیل کا معاملہ کھڑا ہو گیا، تو کئی یعنی کہ 2-2.5 مہینے سے یہی معاملات چل رہے ہیں. تو جو ہماری اندرونی سیاست جو ہمیشہ خبروں کی زینت بنتی ہے وہ تو ویسے ہی پیچھے ہوئی بھی ہے. اچھا، اب اس میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی جھگڑے ہیں وہ تو اب پچھلے چند دنوں سے منظر عام پہ آئے ہیں، خیر پہلے بھی تھے، لیکن اب ذرا وہ انہوں نے اپنی تھوڑی سی نیوز فلو میں جگہ بنائی ہے. لیکن جو گورنمنٹ کا جو الائنس ہے، جو ان کی کولیشن ہے، ادھر سے تو بالکل ہی خبریں بند ہوئی ہوئی ہیں. یعنی یہ بالکل انیکا ٹھیک کہہ رہی کہ بجٹ آیا، آ کے گزر گیا، بحث ہوئی، خبروں میں آئی کوئی نہیں، نہ ڈسکشن میں آیا، اور جو حکومت کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بالکل ہی خبروں میں نہیں آ رہا. تو کیا اس سائڈ پہ سیاسی کارروائیاں رک گئی ہیں، یا کیونکہ آپ کی تو نظر ان پہ رہتی ہے، یا وہاں پہ کچھ پک رہا ہے لیکن وہ ہیڈ لائنز تک نہیں پہنچ پا رہا؟ دیکھیں فضل، جو اختلافات کے حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس مرتبہ ایک بات تو اب پاکستان تحریک انصاف جو حال ہی میں ڈینائی کرتی رہی، جو مختلف خبریں آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، کوئی گروپ بندی نہیں ہے، یہ بھی خبریں ہیں کہ خیبر پختونخوا کا چیپٹر جو ہے وہ الگ ہے اور اسلام آباد کا چیپٹر الگ ہے. لیکن اب یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ اب خود پی ٹی آئی یہ مان رہی ہے کہ اختلافات ہیں، وہ جو خیبر پختونخوا کا چیپٹر ہے اور اسلام آباد کا چیپٹر ہے. اب آپ جنید اکبر صاحب کو دیکھ لیں، گنڈاپور صاحب کو دیکھ لیں، اسد کیسر صاحب کو دیکھ لیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھ لیں، وہ اب پارٹی کے اندر پہلے جو خبریں آتی تھی کہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، پولیٹیکل کمیٹی کا، اور اس میں سے ذرائع سے کچھ خبریں آتی تھی،
لیکن اب پی ٹی آئی کے بعض رہنما خود میڈیا کے سامنے آ کر اپنے ہی جو صوبائی حکومت ہے، جو اپنے رہنما ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. کل یقیناً ایک بیان جو کہ اہم بیان ہے اسد کیسر صاحب کا، وہ آپ کی نظر سے بھی یقیناً گزرا ہوگا، جس میں اسد کیسر جیسی شخصیت جو ہے وہ پارٹی پالیسی سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو خان صاحب کے بیانات اڈیالہ جیل سے آ رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کتنے اتھینٹک ہیں. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کا آپ ایکس پہ جو پوسٹ ہے وہ دیکھ لیں، جنید اکبر صاحب کی تنقید دیکھ لیں. تو اس وقت کھل کے جو اختلافات ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر وہ اب سامنے ضرور آ رہے ہیں. دوسری طرف جو بجٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، فیض صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج جو حکومت میں ہیں یا حکومت کا حصہ ہیں جو جماعتیں، جو انہوں نے اپوزیشن کی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ بجٹ کا ایشو جو ہے وہ حکومت نہیں اٹھاتی، بجٹ کا معاملہ ہائی لائٹ ہی اپوزیشن کی جانب سے کیا جاتا ہے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ ماضی میں یہی ہوتا رہا، لیکن اس مرتبہ آپ کو چند پریس کانفرنسز کے علاوہ کوئی بجٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کو اتنی مؤثر نظر نہیں آئی ہوگی. تو یہی وجہ ہے. اور اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن سے زیادہ اگر کسی نے ہائی لائٹ کیا ایشو تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. پیپلز پارٹی نے بس پہ ایشو اٹھائے، سیلریز کا ذکر کیا، سولر سسٹم کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے اپنے مطالبات منوا بھی لیے. لیکن محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں. لیکن اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کمپیریزن آپ کریں تو آپ کو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بجٹ کے حوالے سے کمزور نظر آئے گی.